الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ویسألونک، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الروح، روح کے بارے میں۔ اس کی شان نزول سمجھ لیجئے، دو روایات اس میں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ ایک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھیتوں میں جا رہے تھے کہ راستے میں سے کچھ یہودی چند نظر آتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے کہا کہ آج کچھ ایسا پوچھیں جس کا ان کو پتہ نہ ہو۔ کچھ نے کہا کہ نہ پوچھیں، پوچھ لیں گے، اگر نہ بتا دیا تو کیا ہوگا، نہ یہی سوال کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب پہنچ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت لکڑی کی ایک شاخ لاٹھی تھی کھجور کی۔ جب آئے تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیے روح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی پہ ٹیک لگائی اور آپ کی کیفیت وہ ہوئی جس کیفیت میں وہی آپ کے اوپر اترتی ہے، اور پھر آپ نے اس کے بارے میں سوال جواب دیا، کہہ دیجئے قل روح من امر ربی، یہ میرے رب کے حکم میں سے ہے۔ ایک روایت اس کی یہ کہی جاتی ہے، لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں یہ سورہ مکی ہے، یہ ساری سورت مکیہ میں اتری ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیتیں اور اس کے بعد کی آیتیں جو ہیں وہ مکہ کی جو ہیں وہ ہیں۔ اس کے لیے پھر یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہر طرح سے مشرکین مکہ زچ ہو گئے، کسی طرح جو ہے وہ آپ کے اس قرآن کو جو ہے وہ چیلنج نہ کر سکے، تو انہوں نے کہا کچھ ایسا پوچھا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ جو یہودی لوگ ہیں، یہودیوں کو توریت ان کے اوپر اتری تھی، ان کے پاس توریت کا بڑا علم ہے، ان کے پاس بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ہیں، علماء موجود ہیں۔ ایک وفد بھجوایا گیا، وہ وفد مدینہ گیا، یہودیوں سے جا کے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کچھ ایسا بتائیے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پتا ہو۔ انہوں نے 3 سوال بتائے۔ ان کے بارے میں ڈیٹیل تو ہم سورہ کاف میں پڑھیں گے، بٹ یہ سوال ان میں سے ایک سوال ہے کہ یہ 3 سوال ہیں، اگر تو تینوں کے جواب محمد نے دے دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہے، اور اگر تینوں کے نہ دیے تب بھی نبی نہیں ہے۔ ہاں اگر 3 میں سے 2 کے دے دیے اور ایک کے بارے میں نہ دیا تب وہ نبی ہے۔ اور یہ تیسرا سوال وہ یہ تھا یسألونک عن الروح، کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ تو انہوں نے آئے اور آ کے یہ سوال پوچھے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ یہ روح ہے کیا؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے عالم خلق، جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، جن کے بارے میں ہم اپنی حس علم سے جو ہے وہ جان سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ ایک ہے عالم امر، عالم خلق اللہ نے بنایا، عالم امر اللہ کے کلمہ کن سے جو ہے وہ بنا، ہو جا، ہو گیا۔ اب وہ کیا ہے عالم کل؟ عالم امر، عالم امر وہ ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ عالم الغیب، جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، ہم اس کے بارے میں کچھ سوچ سمجھ نہیں سکتے، ہم جتنی مرضی اس کے بارے میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چل سکتا۔ عالم خلق جو اللہ نے پیدا کر دیا، زمین کے نیچے کیا ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، علم سے دیکھ سکتے ہیں اپنے سے، جو اللہ نے علم دیا ہے کہ کتنی ڈیپتھ میں پانی ہے، کتنی ڈیپتھ میں کون سا منرلز ہے، کتنا کیا کچھ ہے، یہ عالم خلق ہے۔ یہ عالم خلق ہے جو آسمان ہے اور ستارے ہیں اور سورج ہے، اور ان سیاروں کو جن کے اوپر آج کمند ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہوتی جا رہی ہیں، یہ عالم خلق ہے۔ عالم خلق انسان کو اللہ نے علم دیا، اس کی بنا پہ اس کو جو وہ جان سکتا ہے۔ عالم امر کو اللہ نہیں جان سکتا، اور وہ عالم امر کیا ہے؟ وہ ہے عالم الغیب۔ اور عالم الغیب اللہ، علم الغیب صرف اللہ کی صفات میں سے ایک علم ہے۔ یہودی بہت کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت اچھی تعلیمات ہیں، بہت کلمات ہیں ہمارے پاس، تو سورہ کہف میں ہی فرما دیا گیا تھا کہ اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور ان سے جو ہے وہ اللہ کی صفات لکھنی شروع کر دیں، اللہ کی باتیں لکھنی شروع کر دیں، اور سارے سمندر اور اتنے ہی اور لے لیے جائیں، وہ سمندر سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اسی طرح جس وقت حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کشتی میں سوار ہوئے، تو ایک چڑیا جو ہے وہ آئی، اس نے کشتی کے تختے پہ بیٹھ کے اپنی چونچ پانی میں ڈبوئی اور اڑ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ کیوں اٹیچ ہوئے تھے؟
ان سے کچھ سیکھنے کے لیے، علم لینے کے لیے۔ تو فرمایا خضر علیہ السلام نے کہ موسیٰ میرا، تیرا اور تمام جہانوں کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا سمندر سے پانی لے اڑی ہے۔ تو یہ وہ اس سوال کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کا ان کو علم نہیں ہے۔ اب ایک تو وہ ہو گیا، ایک ہم کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ۔ اب نفس کہا جاتا ہے انسان کے اندر، جو ہم کہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ نکل جائے، ارجعی ربک راضیۃ المرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک ہم اس کو بھی روح کہتے ہیں جو روح انسان کے اندر ہوتی ہے۔ وہ روح جب اللہ تبارک و تعالیٰ پھونکی بنی آدم علیہ السلام نے، اور اس کے بعد سے ایسے ہی کنورٹ ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، گوشت کا نطفہ ہوتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے اعضاء ہوتے ہیں، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک ہم اس کو بھی روح کہتے ہیں۔ یہاں پہ روح سے مراد اگر آپ دیکھیں، یلقی الروح من امرہ، وہ ڈالتا ہے، یہ وہ وحی، وہ خیال، وہ الہام جو انسان کے دل میں دنیاوی کسی علم سے نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اور یہ قرآن جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قرآن اسی روح کی ایک شکل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے جو ہے وہ دل میں ڈالی۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھ لیں، قرآن کا علم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تقاریر، اپنی باتیں، یہ دونوں میں آپ کو ایک بہت ڈفرنس نظر آتا ہے۔ ڈفرنس اس سینس میں کہ جو اسلوب قرآن کا ہے وہ ڈفرنٹ ہے۔ ایک اردو کوئی بھی جو زبان دان ماہر ہے، ماہر زبان دان ہے، وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کلام محمد کا ہے، یہ کلام کسی اور کا ہے۔ تو یہ کس نے ڈالا اس چیز کو؟ یلقی الروح من امرہ، ہم ڈال دیتے ہیں روح کو اس کے حکم کے ساتھ، الی من یشاء، جس پہ چاہتے ہیں، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خیال آ گیا یا کوئی انوینشن کر لی، الہام ہو گیا، یہ الہام انسان کے اپنے علم کے بیسس پہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وہ دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے، دل پہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو بھی روح کہا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اوحینا علیک، ہم نے وحی کی تیری طرف، روحن، روح من امرنا، اپنے حکم کے ساتھ۔ اب کوئی روح تو نہیں ڈالی گئی تھی، وہ وہی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں کی تھی۔ اسی طرح تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں وہ فرشتے، بالروح من امرہ، روح کا معنی کیا ہوا؟ حکم اللہ کا لے کر، اللہ کا حکم لے کے اس کے حکم سے اترتے ہیں، الی من یشاء، جس کے اوپر وہ چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ کس لیے؟ ان انذروا، تاکہ ڈراؤ ان کو کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ یہاں تک تو یہ بات ہو گئی کہ یہاں سے روح کا کانسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ روح وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ، وحی جس کو ہم کہتے ہیں، جو قرآن ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ وہی قرآن ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا، اور آخرت میں جس وقت قیامت کے قریب ہوگا یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ تو لوگوں نے اس وقت کہا یہ قرآن کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ مان لیا کہ یہ اب جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اڑ جائے گا، لیکن جو سینوں میں ہے وہ کیسے اڑا لیا جائے گا؟ تو اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نزدیک مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح جو ہے وہ اس کی آواز ہوگی۔ لوگ رات کو سوئیں گے اور صبح ان کے ذہنوں میں کچھ نہیں ہوگا، لوگ قرآن کو بھول جائیں گے، شاعری پکڑ لیں گے اس وقت، اور وہ شاعری جو ہے وہ قرآن کا جو ہے وہ قرآن کی جگہ لوگوں کی طرف سے لوگوں نے بنا لی ہوگی، اور وہ دور فتنوں کا بھرا ہوا دور ہوگا۔ تو قرآن جو ہے وہ اللہ کی عرش کے نزدیک مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز میں گنگنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کیا ہوا تجھے؟ انہوں نے کہا اللہ مجھے پڑھتے تو ہیں لیکن مجھ پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا اس وقت۔ کیسے اٹھانا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اب یہاں تک تو ہوگی یہ بات، اب آ جائیں واپس دوبارہ اس شان نزول کے اوپر کہ یہودیوں سے مدینہ سے پوچھ کے وفد آیا، وفد نے آ کے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا میں کل اس کا جواب دوں گا۔ اب کل جواب دیا، وہی نہیں آئی، بعض 12 دن لکھے ہوئے ہیں، بعض 15 دن لکھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ آیت کریمہ اتری، وَإِن تَقُولُنَّ لَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، مت کہو تم اپنی طرف سے یہ بات کہ یہ میں کل بتا دوں گا، اس کو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ مگر یہ کہو ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا تو پھر میں بتاؤں گا، اللہ ان یشاء اللہ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد رکھنا اپنے رب کو، اذا نسیت وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا۔ تو یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کہو یہ مت کہو کہ میں، یہ نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ جب 12-15 دن گزر گئے وہی نہیں آئی، آپ پریشان ہو گئے، انہی 3 سوالوں کے جواب میں انشاءاللہ سورہ کاف میں ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، تو پھر فرما دیا گیا کہ یہ مت کہا کرو۔
وہی اتری اور وہی اترنے کے بعد پہلا اس سوال کا جواب اتنا دیا گیا، کل الروح من امر ربہ، کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے بس، اور جتنا تم کچھ جانتے ہو، وما اوتیتم، اور جو تمہیں دیا گیا ہے، ماں یہاں پہ موصولہ استعمال ہوا، اوتیتم عطا، ان سے عطا کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، دیا گیا، تم، یہ ضمیر لگی ہوئی ہے جمع کی حاضر کی، جس کا ترجمہ تاتی تماتم تنہ میں ہم ماضی میں کرتے ہیں، اور جو تمہیں دیا گیا ہے من العلم سے، الا قلیلا، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس علم کی تم بات کرتے ہو نا کہ توریت کے ہم عالم ہیں اور سب کچھ ہمارے پاس ہے، وہ علم تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، شینا کا معنی کیا ہے؟ شاہ سے، شاہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، نامتکلم ہم کے لیے استعمال ہوا، وَلَئِن شینا، اور اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، اب لفظ اس میں سے کیا ہے؟ ذہبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لے جانا، محو کر دینا، مٹا دینا کسی چیز کو، اور نون جو ہے وہ اسکیلا کے لیے استعمال ہوا، لام جو ہے وہ یقیناً کے لیے، نامتکلم کے لیے استعمال ہوا، یقیناً ہم لے جائیں، باللذی، اس کو جو اوحینا، وہی کی ہم نے، الیکا، طرف آپ کی، اور اگر ہم چاہیں تو یہ، اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں، یہ جو قرآن جس وقت اٹھایا جائے گا اسی آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھ لیجئے، وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم، البتہ اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، یقیناً ہم دور کر دیں، محو کر دیں، باللذی، وہ جو اوحینا، وہی کی ہم نے، الیکا، طرف آپ کی، ثم، پھر، لا تجدو، آپ نہیں پاؤ گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، خطاب عوام الناس سے ہے لیکن مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ثم لا تجد لک بہ، پھر تو نہیں پائے گا اس کے اوپر، علینا، ہماری طرف سے کوئی اور کوئی بات، وکیلا، کوئی وکیل، پھر ہماری جیسے ہمارے اوپر کوئی تو مددگار، کوئی کارساز تو نہیں پا سکے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ کے اپنی روح، آپ سے روح کے بارے میں، کل، کہہ دیجئے، الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے پروردگار کا حکم ہے۔ اب اس کے اوپر کس طرح ہم مانتے ہیں؟ یہ ایسے ہی مانتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاں جنت دوزخ ہے، اللہ ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے، فرشتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ ہم اللہ کی صفات کو، اللہ کے اس عالم امر کو جو ہے وہ نہیں جان سکتے، یہ صرف میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کو پتا ہے، جو الہام ہوتا ہے، جو بندے کے ذہن میں القا کرتا ہے کوئی چیز، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے اوپر مطلب یہ کہ تمہارا جتنا بھی علم ہو، اللہ کے علم کے برابر تم نہیں ہو سکتے۔ تم سارے سمندر روشنائی بنا لو، لیکن اس جیسے اور بھی لے آؤ، سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کی باتیں، اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ یہ حکم میرے رب کا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے جو عالم امر کی ہیں، ان کے اوپر نہ تو اپنا ٹائم لگانا چاہیے، نہ ان کے بارے میں ہمیں بحث و مباحثہ کرنا چاہیے کہ یہ روح کی شکل کیا ہے، روح آتی کیسے ہے، جبکہ ان آیت کریمہ کی روشنی میں تو روح مجھ سے مراد وہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرتا ہے، جس پہ چاہے وہ کرتا ہے۔ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، کل الروح من امر ربی، اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وما اوتیتم، اور جو تمہیں علم دیا گیا ہے، یہ علم بھی کس نے دیا؟ ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا۔ یہ علم وہ ہے جو حصی علم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے، اپنے کانوں سے سن کے جو ہے وہ اس علم کو سیکھا، لیکن یہ تو وہ علم ہے جو اللہ کے، جو کچھ بھی نہیں ہے، من العلم، اللہ کے علم میں سے وہ اللہ نے دیا ہے، کچھ نہیں دیا، بہت کم ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اس چڑیا کا اپنی چونچ کو ڈبونا اور اڑ جانا، اس چڑیا نے جتنا پانی لیا سمندر سے، اس کے برابر ہمارا علم ہے، شاید اس سے بھی کم ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر چاہیں ہم، البتہ، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، یقیناً ہم دور کر دیں، محو کر دیں اس کو جو اوحینا الیک، جو ہم نے وحی کی ہے تمہاری طرف، جو ہم نے بھیجا ہے تیری طرف، اس کو ہم جو ہے وہ محو کر دیں۔ ثم، پھر، لا تجد لک، نہ تو پائے اپنے لیے، بہی، اس پر، علینا، ہم پر، وکیلا، کوئی مددگار۔ اب کلیئرٹی کے ساتھ کہ جو عالم الغیب کی باتیں ہیں، ان کی باتوں کے بارے میں بحث مباحثہ کرنا، ان باتوں کے بارے میں کھوج لگانا، ان باتوں کے بارے میں جاننا، یہ ہمیں منع فرما دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے امر میں سے ہے۔ اس اللہ کے امر نے، یہ قرآن، یہ بیسیکلی بات قرآن کے اوپر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی سکھا جاتا ہے، وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی سایہ ہے، یہ کہیں سے سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔
تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اترتا ہے یہ اپنے رب کے حکم سے اترتا ہے، اس کو جو ہے وہ آپ چیلنج نہیں کر سکتے، اللہ چاہے تو تم سے جو ہے وہ لے بھی جائے۔ یہ راہ ہدایت اللہ نے ہمیں بھیجی ہے، یہ راہ ہدایت اللہ چاہے تو ہمیں اس سے جو ہے ہمارے ذہنوں سے محو کر دے۔ جیسے میں نے قرآن کے بارے میں عرض کیا کہ قرآن کہے گا جا کے کہ اللہ مجھے انہوں نے پڑھا ضرور لیکن مجھے سمجھا نہیں، تو میں ان کے کسی کام کا نہیں رہا۔ اور جب قرآن اٹھ جائے گا، محو ہو جائے گا، لوگ رات کو سونگ ہوئیں گے، صبح اٹھیں گے قرآن کی کوئی آیت ہی یاد نہیں ہوگی، لوگ جو ہے پھر شاعری کا جو ہے وہ بہانہ پکڑ لیں گے اور وہ شاعری کو جو ہے اس طرح کا درجہ دے دیں گے۔ آج قریب کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی شاعری کو جو ہے وہ اپنا دین اور اپنا اسلام سمجھ لیا ہے۔ ہماری کوئی بات ایسی ہے جو مکمل نہیں ہوتی بغیر میوزک کے، جس کو ہم صوفیانہ کلام کا درجہ دے دیتے ہیں۔ قوالی کو ہم نے جو ہے وہ اس طرح کا درجہ دے دیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو میوزک کو حرام قرار دیا تھا، اور ہم اسی میوزک کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے آگے جب کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ یہ ثواب کا کام ہے۔ یہ کون سے ثواب کا کام ہے؟ یہ انہی باتوں کی طرف اشارہ ہوتا جا رہا ہے ہمیں کہ روز قیامت آنے والا ہے، محشر آنے والا ہے، اور چیزیں اٹھتی جا رہی ہیں۔ آج ہم قرآن پہ توجہ کم دیتے ہیں، ان لوگوں کو زیادہ اپنا گرو اور اپنا جو ہے وہ شیخ مانتے ہیں، جو لوگ جو ہے وہ میوزک کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ کچھ کلام سنا کے جو ہے وہ محسوس کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور ہم قرآن کو جو ہے وہ پڑھتے ضرور ہیں لیکن ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے رب کے حکم کے ساتھ ہے، اللہ چاہے گا تو اس کو جو ہے وہ جو وحی کی گئی ہے، جو راہ ہدایت ہمیں دے دی گئی ہے، یہ ایک منٹ کے لیے سوچئے، اگر یہ نسخہ کیمیا ہم سے چھن جائے ہم کہاں کے رہ جائیں گے؟ جب تک قرآن ہمیں نہیں ملا تھا ہم بھی اسی اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے تھے، ہم بھی انہی اندھیروں میں جو ہے وہ گڑھوں میں جو ہے وہ ٹھوڈے کھاتے ہوئے پھر رہے تھے۔ آج اگر قرآن اٹھ جائے، آج یہ راہ ہدایت ہم سے اٹھ جائے، ہمارے پاس سے ڈاکٹر کا نسخہ گم ہو جائے تو اس کے بغیر ہم دوائی نہیں لے سکتے کہ کیا لکھا ہوا تھا۔ آج یہ راستہ ہدایت جو ہمیں دے دیا گیا ہے، صراط مستقیم ہمیں بتا دیا گیا ہے، ہماری زندگیوں کو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابیوں کے لیے جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہے۔ آج نہ رہے تو کس سے پوچھو گے؟ کون ہوگا جو ہمیں جو ہے وہ ہماری انگلی پکڑ کے لے کے جائے گا؟ یہ تو رحمت ہے، اگلی آیت کریمہ میں پڑھیں گے ہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا یہ رحمت ہے آپ کے اوپر، آپ رب کی بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کہی ہمیں جا رہی ہے کہ یہ رحمت ہے اس رب کی کہ اس نے تمہیں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی اللہ اکبر کی آوازیں سنا دی، لا الہ الا اللہ کا کلمہ تیرے دل میں جو ہے وہ القا کر دیا، ڈال دیا تمہارے دل میں، اور تم اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو کہتے ہو کہ نہیں یہ محمد نے گڑھ لیا ہے۔ یہ محمد نے نہیں گڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے حکم سے اترا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے اترا ہے، اور جب چاہے گا اللہ لے بھی جائے گا۔ اس سینس میں، اس اینگل سے اب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ نسخہ کیمیا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، جو ہم نے اس کا حال کر چھوڑا ہے، ہم نے پڑھنے اور ثواب کے علاوہ اس سے کوئی تیسرا کام ہم نے لینا چھوڑ دیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ چلا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ پنجابی کہنے جہنم تے وٹتے پہ یہ سامنے۔ تو اللہ نے ایک موقع دیا ہے، ایک مہلت دی ہے ہمیں، اس مہلت سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے، اپنے اوپر اپنے اعمال اس کے مطابق کرنے ہیں۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں، کیا یہ راہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی راہ ہے، تب تو ہم اس کو پکڑ لیں۔ اگر وہ نہیں ہے، چاہے میرا باپ بھی کہہ رہا، تو پھر اس راستے کو چھوڑ دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کل انشاءاللہ اسی آیت کریمہ سے ہم دوبارہ جو ہے وہ لگیں گے۔ آج صرف روح کے بارے میں یہ بتانا تھا کہ روح ہوتی کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رحم الرحیم۔ ایک منٹ ہے، ایک چیز وہ جو میں بتا رہا تھا کہ 3 سوال جو تھے
ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا۔ دوسرے سوال کون تھے؟ وہ کون تھا، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جو مشرق تک جا پہنچا تھا اور مغرب تک جا پہنچا؟ ذوالقرنین کے بارے میں سوال تھا۔ اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ کسی جگہ پہ پناہ لی تھی، ان کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے۔ تو یہ ڈیٹیل ساری جو ہے وہ سورہ کاف میں موجود ہے۔ یہاں پہ صرف تذکرہ کرنا اس لیے مقصود تھا کہ یہ چونکہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ میں یہودیوں نے جو ہے مدینہ بھیج کے لوگوں سے سوال پوچھے تھے، اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا۔ انشاءاللہ سورہ کاف میں ہم اس کو اور ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔